کہا جائے تو جیسے ایک گلدستہ ہوتا ہے جس میں مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، مگر ہر پھول کی خوشبو جدا جدا ہوتی ہے، اور اگر اس پھول میں سے کسی پھول کو نکال لیا جائے تو گلدستہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی رسول کی جماعت میں سے کسی صحابی کو نکال دیا جائے تو رسول کی جماعت بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی کو صداقت کا لقب ملا ہے تو کسی کو عدالت کا ملا ہے، کوئی ذوالنورین کے لقب سے متلخص ہوا ہے تو کوئی حیدر کرار بنا ہے، کسی کو سید الشہداء کا لقب عطا کیا گیا ہے تو کوئی مجتبی بنایا گیا ہے، کوئی بلال ہے تو کوئی سلمان ہے، یعنی ہر ایک پھول اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی مہک دے کر بتا رہا ہے کہ مجھے جو بھی ملا ہے مصطفیٰ کا صدقہ۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور میرا بھائی محفوظ سے ہمیشہ یہی ملا رہے گا کہ ٹاپک اتنا بڑا دے دیتے ہیں، اب بات کرنی ہے سیدنا عمر فاروق پر، اور آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں یہ تو ان کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا۔ اور میں آغاز میں ایک بات کرتا چلا جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور سیدنا عمر فاروق صاحب نے بیٹھے ہیں تو جناب جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور بھائی بابو آپ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ اور میرا ایک بتیرا رہا ہے کہ میں جب بھی کسی کی ذات میں گفتگو کرتا ہوں تو پھر میں اس طریقے سے کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں، یعنی کہ جس سے بھی کرو تو میں اس میں ڈوب کے بات کروں۔ تو کہا اللہ سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے کریم، اے میرے محبوب، اے میرے مطلوب، اللہ کہتا ہے عمر کا اتنا ذکر دنیا میں نہیں ہوتا جتنا کائنات میں فرشتے کرتے ہیں، جتنا آسمانوں پہ عمر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی انسان کی عمر جناب نوح علیہ السلام جتنی ہو اور اس کی طاقت جو ہے وہ فرشتوں جتنی ہو اور وہ جناب عمر کے خصائص بیان کرے تو عمر ختم ہو سکتی ہے مگر عمر کے فضائل کو کبھی نہیں ہوتا، عمر ختم ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے چہرے کی مسکراہٹ میں جملہ دینا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھ گیا ہوں جہاں آپ نے عمر کا نام لیا ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جس کا نام ہی عمر ہو، جس کا نام ہی زندگی سے جڑا ہوا ہو، جس کا نام ہی عمر ہو، تو پھر ایک جملہ مجھ سے بھی لے لیجیے، جس کا صحابی عمر ہو اس کے سردار محمد کی عمر کا عالم کیا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، مصطفیٰ کے یاروں کا، مصطفیٰ کے صحابہ کا وہ کیسا منظر ہوگا کہ ایک طرف ابو بکر و عمر ہوں، دوسری طرف عثمان و علی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جناب سے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم اور جناب عثمان غنی اور خود لے کر ایک پہاڑ پر گئے، وہ پہاڑ جو تھا وہ تھا ہلنے لگا، رسول نے فرمایا پہاڑ ہلنا کیوں؟ اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ تو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام ہی اس جماعت پر کیا ہے جس میں نبی ہو، صدیق ہو، شہید ہو۔ اور میں بھائی بابو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، بغیر سنت پر خدا نے یہ کرم کیا ہے، ان کا صدیق ہے تو وہ صدیق اعظم ہے، اور رسول ہے تو رسول اعظم ہے، یہ کہ اگر شہید ہے تو شہید اعظم ہے، اگر غوث ہے تو غوث اعظم۔ اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں جو بھی عطا کیا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ہم نے تمہیں اس میں کمی نہیں رکھی ہے، اگر ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے تو وہ قرآن سارے قرآنوں سے افضل ہے، اگر ہم نے صحابہ کی جماعت دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بدر میں جب رسول نے پوچھا کون ہے میرے ساتھ چلنے والا، صحابہ
باقی انبیاء کے بھی ہوئے، مگر وہ کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے چلو، مگر وہ کہتے تھے اے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑے۔ مگر جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے، 1000 لوگ ہیں سامنے، یہ 313 ہیں، جن کے پاس سواری بھی نہیں، جن کے پاس تلوار بھی نہیں، جن کے پاس لڑنے کی کوئی چیز بھی نہیں، مگر رسول اللہ پوچھتے بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے صحابی نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کے صحابی ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا خدا جا کے لڑے، یہ ایک جان کے 1000 جانیں بھی ہو تجھ پر فدا کرتے ہیں۔ جناب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیکھیں نا یہ ہمارے 70 سال پاکستان بنا ہے، ہر بادشاہ آتا ہے، ہر صدر آتا ہے، اپنا نیا کام سٹارٹ کرتا ہے اور اتنا ناپائیدار ہوتا ہے کہ سال 2 سال کے بعد کرپشن آتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مگر کبھی تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا، سیدنا عمر فاروق کے شروع کیے ہوئے کام آج تک چل رہا ہے۔ یہ مسجد میں جو لائٹنگ ہے یہ سب سے پہلے عمر فاروق نے کی ہے، یہ نماز تراویح جو باجماعت ہے یہ سب سے پہلے جناب عمر فاروق نے شروع کی ہے، یہ فوجیوں کی چھاونی جو بنائی گئی ہے یہ سید عمر فاروق نے کی ہے، یہ جناب ڈاک خانے کا جو نظام ہے جناب عمر فاروق نے کیا ہے، یہ مساجد کو پختہ کرنا یہ جناب عمر فاروق کا کام ہے، لیکن اتنے بے شمار کام ہے سرکار عمر فاروق کے بتائیے۔ یہ جناب والا فوجیوں کو جو تنخواہ دی جاتی ہے، یہ جو جناب والا جنگی جہاز تیار کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارا کام جو کیا ہے یہ صرف عمر فاروق کے لیے ہے، اور یہی وجہ کہ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا اگر ایک اور عمر ہو جاتا تو انگریزوں کا یہودیوں کا وجود ختم ہو جاتا، پوری کائنات عزیزان گرامی حیبت اتنی ہے، جلال اتنا ہے کہ جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور مجھے ایک بخاری شریف کی حدیث یاد آ رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کیا نا تو کعبے کی دیوار کے ساتھ لا کر کھڑے ہوئے، ایک عورت آئی گڑوی بجانے والی، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی تھی کہ اگر مکہ فتح ہوگا اور مشرکین سے جب نجات ہوگی تو آپ سامنے بیٹھ کر گڑوی بجاؤ گے، سمجھ آئی کوئی نہیں ہے، آپ کے سامنے بیٹھ کے گڑوی بجاؤں گے۔ اب یہ تھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی بارگاہ میں اگر شیطان بھی ہے تو آپ کا رسول ارادہ کرتے ہیں تو پھر بھی ختم ہوگی، اور یہ آپ کی محبت میں کہہ رہی ہے، رسول مسکرا پڑے ہوگا چل بجا۔ اس سے بڑھ کر میں کیا اختیار مصطفیٰ بتاؤں؟ ہے کوئی مسجد میں دف بجا کے دکھائے، ہے کوئی مسجد میں ہارمونیم دکھا کے بجائے، بیت اللہ ہے مصطفیٰ سامنے بیٹھے ہیں، بتا رہے شریعت نام مصطفیٰ کی ادا ہوتا ہے، شریعت نام مصطفیٰ کے فرمان کا ہے، آپ کو بجانے لگی، اب صحابہ سن رہے اور حیران بھی ہیں یا رسول اللہ کہیں یہ مقام ہے اور کہیں وہ بھی ہے۔ اچانک سے عمر فاروق مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، جب اس عورت کی نظر پڑی نا اس وہ جو بجا رہی تھی بجانا بند کیا، اس کو اٹھا کے اس کو نیچے رکھا، اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ رسول نے کہا بجاتی کیوں نہیں؟ اب اس نے نام نہیں لیا، اشارہ عمر کی طرف کیا، یا رسول اللہ وہ آ گیا میں کیسے بجا سکتی ہوں؟ رسول نے مسکرا کر کہا لوگوں سن لو، اس گلی میں عمر آتا ہے شیطان بھاگ گیا۔ تو یہ نبی کے صحابہ کی عظمت ہے، نبی کے سب۔ اور عزیزان گرامی ایک تمہاری غیرت ہے، ایک مصطفیٰ کی غیرت ہے، ایک تمہارا حیا ہے، ایک مصطفیٰ کا حیا ہے۔ رسول نے صبح کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد صحابہ کرام بیٹھے، آقا کریم نے فرمایا لوگوں میں نے رات جنت کی سیر کی، میں نے دیکھا صدیق کا محل دیکھا، میں نے کہا کہ میں اس محل کے اندر جاتا ہوں، میں نے محل کو جا کے اندر دیکھا سیر کی، اس کے بعد میں نے علی کا محل دیکھا، میں نے عثمان کا محل دیکھا، اس کے بعد میں نے ایک محل دیکھا جو بہت خوبصورت تھا، میں نے کہا یہ کس کا محل ہے؟ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ یہ جناب عمر فاروق کا محل ہے۔ رسول پاک نے کہا میں نے چاہا کہ میں اندر جاؤں، مگر جب میں نے دیکھا تو سامنے حوریں بیٹھی ہوئی تھی جو عمر فاروق کے عقد میں تھی، میں اندر نہ گیا، میں واپس آ گیا۔ صرف عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ آپ اندر کیوں نہیں گئے؟ پر میں عمر نے تیری غیرت کی حیا۔ عزیزان گرامی وہ عمر جس کے آنے سے اسلام کا بول بالا ہوا، جب سے عمر فاروق کو
अज़ीज़ान गिरामी, रसूल अक्सर दुआ क्या करते थे, या अल्लाह मुझे 2 उम्र में से एक उम्र अता फरमा। एक उम्र जिसका नाम अबू जहल था और एक उम्र जिसके वालिद का नाम खत्ताब था। तो मैं या अल्लाह मुझे इनमें से एक अता कर दे। अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब अता फरमा दिया, और जब अता कर दिया सामने बैठे कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पे नहीं? तो मैं अगर इस्लाम पे हक पे नहीं तो फिर और कौन हक पे हो सकता है? तो कहा, या रसूलल्लाह फिर आज के बाद छुप कर नमाज नहीं पढ़ेंगे, आज को अलानिया हम जाके काबे में नमाज अदा करेंगे। और फिर अज़ीज़ान गिरामी, सैयद उमर फारूक निकले और पूरे सफा की पहाड़ी में जाके ऐलान किया, कोई है जो अपनी ज़ौजा को बेवा करना चाहता हो? कोई है कोई ऐसी बहन जो अपने भाई को खत्म करना चाहती हो? कोई है जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता हो? और सामने आए उमर के, मगर कोई ना आ सका। उस वक्त सबसे पहले जो नारा लगाया गया वो नारा, ये वो अजीम हस्तियां हैं, ये वो अजीम शख्सियत है। एक तरफ ये जलालत का आलम है कि हर एक डर रहा है, दूसरी तरफ रूम का सफीर आता है, लोगों से पूछता है तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मुस्लिमीन का महल किधर है? मगर जब महल का नाम लेते हैं, मुस्कुरा पड़ते हैं। पूछा किधर मिलेंगे? किसी ने कहा दोपहर का वक्त है, किसी दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है। जब हुक्मरान इस तरह के होंगे तो फिर अज़ीज़ान गिरामी लोग हैरान हैं, हमारी मईशत बेहतर क्यों नहीं हो रही, हमारी इक़्तिसादी हालत बेहतर क्यों नहीं हो रही? गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता चल रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों की बदनीयती है, हमारे हुक्मरानों की अयाशियाँ है। जब नाम तो हम यही लेते हैं कि हम उनके तर्ज़ अमल पर चलना है, मगर अमल को ही नहीं करता। खुदा की कसम, जो रसूल ने कहा था, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब एक औरत ईरान से चलेगी और चलती हुई ज़ेवर से लदी होगी, काबे आएगी, हज करेगी, हज करने पर वापस जाएगी, मगर उसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। वो ज़माना कब आया? जब लोग ज़कात देने के लिए थे, मगर ज़कात लेने वाला ये जो बैतुल माल का जो महकमा बनाया गया, ये जो उमर के ज़माने में बनाया गया, क्यों? जब ज़कात लेने वाला कोई न था। लोग देने वाले थे मगर लेने वाला कोई न था। इतना माल आ गया तो फिर कहा गया कि बैतुल माल बनाया जाए, अब रिफाई आम्मा निकाल किए जाए, क्योंकि उस वक्त हर इंसान जो है, हमें किसी अंग्रेज से नहीं पूछना कि हमें अपनी मिशन को बेहतर कैसे करना है। हमारे पास कुरान है, हमारे पास मुस्तफा का फरमान है, सहाबा किराम का तरीका। आज हम बेहतर हो सकते हैं। और जनाब उमर फारूक घर में आए, परेशान थे, चेहरा झुका हुआ था। रोजा ने पूछा परेशान क्यों हो? तो मैंने इसलिए परेशान हूँ, अगर नजला के किनारे पर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो क़यामत के दिन उसका जवाब मुझे देगा। और अज़ीज़ान गिरामी, कहा हमारे हुक्मरानों की अय्याशियाँ, और कहाँ से उमर फारूक का तर्ज़ अमल। आपने पढ़ा होगा पाँच शरीफ साहब की किताबों में, देखा होगा, वहाँ पे सुना भी होगा, लोगों से सुना होगा कि एक औरत किसी काम से दारुल हुकूमत में आई है, बाहर खैमा लगा के बैठी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे बिलखा रहे हैं, रो रहे हैं। ये दर्द पूछते हैं, पूछने वाला पूछता है। लोग इससे पहले मैं बात बताता हूँ, जब से उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने तो आपने मशीर को बुलाया, जब सदीक़ अकबर के मशीर थे, पर्सनल सेक्रेटरी, उसे पूछा कि सदीक़ अकबर का तर्ज़ अमल क्या था, क्या करते थे? उसने बताया कि जब सुबह की नमाज पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे साथ में लेके जाते थे, इस साइड में जाया करते थे, पता नहीं किधर को जाते हैं। सरकार उमर फारूक चल पड़े, जब गए तो वहाँ पर देखे टूटी हुई झोंपड़ी थी, उसके अंदर एक नबीना आदमी बैठा हुआ, जिसके जिस्म पे छाले पड़े हुए, आंवले पड़े हुए, जिसम पे पानी रिस रहा था। उमर फारूक जब उसको देख कर घर से खाना ले लिया, खाना आप उसको जब खिलाने लगे ना तो बंदा कहने लगा 3 दिन तक तू आया नहीं है, किधर गए रहा, तुझे पता नहीं था तुझे मुझे खाना खिलाना है। उमर फारूक फरमाने लगे, जानता है वो कौन था जो
تجھے روزانہ کھانا کھلاتا تھا. کہنے لگا کون تھا؟ فرمایا وہ امیر المومنین صدیق اکبر تھے. ان کو 3 دن ہو گئے وہ وفات پا گئے ہیں. آج میں پتہ چلا کہ میرے پاس آ اور جو 3 دن نہیں آ سکا خدا نے مجھے معاف کر دے. یہ ہے حکمران. اور یہی وجہ ہے کہ جب حسین ابن علی عزیزان گرامی ہمیں طرز عمل پہ چلنا ہوگا. جب حسین ابن علی جناب سجاد جناب سید سجاد نے اپنے بھارت کو جب جبہ مبارک قمیض اتاری تو نشان پڑے ہوئے تھے کندھوں کے نشان دے کر رونے لگے. تو پوچھا کسی نے کہ روتے کیوں ہو؟ یہ نشان کیسے ہیں؟ اور میں رات و تنہائی کے عالم میں میرا بابا حسین اپنے کندھوں پر اناج کی بوریاں اٹھا کر کھانے دیتا. اور تقریباً 300 گھروں میں جب حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کے جب چلے ہیں نا کربلا میں تو دوسرے دن 300 گھروں سے صدائے بلند ہوئی کہ وہ حسین تھا جو ہمارے گھروں میں کھانا دے گا. یہ اسلام ایسے نہیں بڑھا. اسلام تقریروں سے تبلیغوں سے نہیں، اسلام کردار سے بڑا ہے. اور یہی وجہ ہے کہنے والوں نے یہ کہا کہ یہی ہے وہ صحابہ. ایسی اللہ نہیں کہتا رضی اللہ عنہ ہمارا دعا. اگر اللہ ہر ایک سے راضی ہوتا تو پھر ہر ایک نمازی سے راضی ہو جاتا، ہر ایک سے راضی ہو جاتا. نہیں، اللہ راضی ہوتا ہے نکل کر خانقاہوں سے جس میں شبیری ادا کر خانقاہوں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ صدیقی بن گیا پھر جا کر اسلام جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا نا تو آپ جب عمر 60 برس جب آگے بڑھی تو فرمانے لگے اللہ کرے کہ میری جو عمر ہے وہ مصطفیٰ سے بھی نہ بڑھے اور صدیق سے بھی نہ بڑھے. اور محبت کا کیا عالم ہے، کیا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کی عمر بھی 63 برس، صدیق جب عمر فاروق کی بھی اور جناب صدیق اکبر کی عمر بھی 63 برس اور جناب عمر فاروق کی بھی عمر 63 برس. یہ نکے محبت کا جیون پیار کا یادم تھا. اور پھر عزیزان گرامی سرکار فرماتے ہیں مساف بات کو بھیجا میرے رسول فرماتے ہیں میرے آقا فرماتا ہے قیامت کا دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا. میرے پاس صدیق اکبر کو